الصبح بدا من طلعته تیسرا پارہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ سورہ بقرہ مکمل ہوئی تھی 27ویں شب میں۔ اب سورہ البقرہ کے بعد قرآن کریم کی دوسری بڑی سورت سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے جس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ عمران یہ ایک پیغمبر کا نام ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہے عمران، گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ اسی سورت کے اندر چوتھے رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک حضرت عمران علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان کا ذکر آیا ہے۔ آل عمران کے معنی ہوتے ہیں عمران کا خاندان، تو چونکہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 تک ذکر آیا ہے حضرت عمران علیہ السلام خاندان کا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت زکریا کا جو ان کے حضرت مریم کے خالو ہوتے ہیں، اس طریقے سے تو اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ آل عمران پڑا۔ اس سورت کے اندر جو یہ سورت نازل ہوئی ہے یہ اس دور کی صورتوں میں سے ہے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی، اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کفار نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کی اذیت پہنچانے کے نئے نئے طریقے نکالنے شروع کیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی انتقام کی اجازت دے دی گئی، جہاد کے فرض کر دیا گیا، اور کافر ستائے ان کافروں سے مقابلے کا حکم ہوا۔ تو اس میں غزوہ بدر پیش آیا سب سے پہلے، جس میں غیر معمولی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور کفار قریش سرداران قریش بڑے بڑے مارے گئے، ان کے سردار ابو جہل وغیرہ سب اسی میں مارے گئے۔ اس کا ذکر بھی اس صورت میں آیا ہے۔ اس کے اگلے سال سے 3 ہجری میں مکے کافروں نے بدر کے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں غزوہ احد وجود میں آیا، اور ابتدائی طور پر اس میں بھی اللہ رب العزت نے زبردست فتح عطا فرمائی۔ لیکن کچھ مسلمانوں کی غلط فہمی سے کہ کوئی سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، اور غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کے سپہ سالار تھے انہوں نے حملہ بول دیا، جس کے نتیجے میں وہ جو فتح ہوئی تھی عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور 70 جانیں بھی گئیں، اور اس طریقے سے بڑا نقصان ہو گیا۔ اس سلسلے میں بھی اس صورت کے اندر کئی رکوع نازل ہوئے۔ غزوہ بدر کا بھی اس صورت میں ذکر ہے، غزوہ احد کا بھی اس صورت میں ذکر آئے گا، اور اس صورت کی جو شروع کی رکوع ہے تقریباً 83 آیات تک، وہ ایک وفد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نجران کا جو عرب کے علاقے میں عیسائیوں کا سب سے بڑی آبادی تھی، مدینے میں جس طریقے سے یہود آباد تھے اس طریقے سے عرب کے علاقے نجران میں وہاں پر عیسائی آباد تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کے بارے میں بڑی تفصیلات ذکر کی گئی، چنانچہ پہلے پارے کے پاؤ پارے سے لے کر کے پہلے پارے کے اخیر تک تقریباً 3 پاؤ پر ان کی تفصیلات ذکر کی گئیں یہودیوں کی۔ اس صورت کے اندر عیسائیوں کی تفصیلات زیادہ ذکر کی گئیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ سورہ میں المغضوب علیہم کی تفسیر سورہ البقرہ میں آ رہی ہے اور وللضالین کی تفسیر سورہ آل عمران میں آ رہی ہے، تو مبنی پر حقیقت بات ہوگی۔ چنانچہ قصہ یہ پیش آیا جس کی وجہ سے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی کہ جب شہرت ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ
السلام کی نبوت کی اور مسلمانوں کے اسلام کی اشاعت کی، تو نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک بڑا موقر معزز وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، جس میں ان کے 14 بڑے سردار تھے، اور ان میں سب سے بڑا پادری جو حارثہ ابن علقمہ کے نام سے تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو گویا لارڈ پادری اس کو کہتے تھے، اور اس کی یہاں پر لوگوں نے اس کو بڑے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس یہاں پر بڑے گرجا بھی بنا رکھے تھے۔ اسی طریقے سے جو سیاسی اعتبار سے جو اہم تھا، اہم السید کہلاتا تھا، وہ بھی اس میں موجود تھا، اور انہی میں جو امارت و امیر اور قائدانہ رول ادا کرتا تھا ایک سردار عبد المسیح عاقب کے نام سے۔ یہ 3 نمایاں شخصیتیں جو اس وقت کی عیسائیوں کی سب سے بڑی شخصیات تھیں، وہ بھی اس وفد میں تھیں۔ گردے کے عیسائیوں کا سب سے موقر وفد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ اولاً تو انہوں نے آ کر کے مشرق کی طرف، جو عیسائیوں کا قبلہ اپنے کو کہتے ہیں، وہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ، اس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے آئے تھے، بحث کرنے آئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے مختلف امور پہ تبادلہ خیال کیا، بحث کیا، اور وہ نوبت یہاں تک بھی پہنچی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت مباہلہ دے دی۔ اسی صورت کے اندر مباہلے کا بھی ذکر آیا گیا، نبتہلو، کہ ہم تم سے مباہلہ کر لیتے ہیں کہ جو حق پر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے وہ نجات پائے، جو باطل پر وہ ہلاک ہو۔ یہ جانبین سے دعا و بد دعا کا سلسلہ، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس پر راضی نہیں ہوئے، تو بہرحال لمبی گفتگو ہوئی۔ گفتگو کا آغاز چونکہ عیسائیوں کا سب سے بنیادی جو عقیدہ ہے، عیسائیوں کا جو سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کے 3 جز میں سے ایک جز یہ مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو خدا کہتے ہیں، کچھ عیسائی ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کچھ عیسائی ان کو کہتے ہیں کہ خدا 3 مل کر ایک ہے، تثلیث قائل ہے وہ، کہ 3 جز مل کر کے خدا ہوتا ہے، ایک تنہا خدا نہیں، اور 3 الگ الگ خدا نہیں، 3 مل کر ایک خدا ہے۔ اس طرح کا ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا بنیادی معاملہ تھا۔ تو انہوں نے جب اس بات کو کہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران گفتگو ان کو اس کا جواب بھی دیا اور کہا کہ دیکھو، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جو خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے؟ خدا وہ ہوتا ہے جو آسمان و زمین اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہو، جس کا وجود عارضی ہو، جس کا وجود بعد میں ہوا ہو، جس کا وجود کائنات کے بننے کے بہت بعد میں ہوا ہو، جو پیدا ہوا ہو، مخلوق ہو، اس کو تم خالق کا درجہ دیتے ہو۔ اور خدا وہ ہوتا ہے جو مرتا نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی تو اس پر وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا ہاں بات ایسی ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی خاطر اپنے کو انہوں نے سولی میں لٹکا لیا تھا، ان کی موت ہو چکی ہے۔ تو ظاہر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ موت کے قائل ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا وہ کیا جواب دیتے کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جسے موت نہ آئے، جسے موت آئے خدا کیا۔ لہذا یہ توحید پر گفتگو ہوئی، توحید کے بعد اور چیزوں پر بھی گفتگو ہوئی، وہ بیچ بیچ میں آیتوں میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یا اور موضوعات پر جو گفتگو ہوئی تو ضمناً آیتیں آئیں گی اور ان آیتوں میں وہ ان کے اشارے ملیں گے۔ چنانچہ یہ جو پہلی آیت ہے، پہلی آیت کے بعد دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو اس طرح ذکر کیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو اللہ کی 2 صفتیں ذکر کی گئی، الحی القیوم، ان 2 صفتوں میں کوئی ذکر کرے، کوئی دھیان دے تو معلوم ہو جائے گا کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے کوئی اور خدا ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ، کیونکہ الحی القیوم جو 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، الحی کے معنی ہوتے ہیں جو ازلاً اور ابداً زندہ ہو۔ ازلاً اور ابداً کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ یہ صفت کسی چیز کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہمیشہ رہے۔
لہذا ازلن اور ابدن جو زندہ ہو وہ اللہ کی شان ہے. اسی طرح القیوم جو سب کو سنبھالے ہوئے ہو، جو سب کو بنانے والی ہو، خود نہ بنا ہو، دوسروں کو بنا رہا ہو، یہ چیز بھی جو ہے القیوم کی صفت بھی اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اس لیے اس بات کو توحید کو سب سے پہلے کھولا گیا اور کہا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا خدا ہے جیسا کہ مشرکین کا یا اور قوموں کا خیال ہے. لیکن یہاں اگر نہیں فرمایا گیا کہ اللہ سب سے بڑا خدا ہے. یہ بھی غیر عقیدہ ہے کہ مہادیو ہے یا چیف گاڈ ہے وہ. ایسا نہیں. خدا تو چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں. خدا ایک ہی ہوتا ہے. جس کے اندر یہ شان ہو، یہ صفت ہو، یہ شرط پوری ہو رہی ہو، وہی خدا ہوگا. اور جو اس شان کا نہ ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا نہ کوئی چھوٹا خدا، باقی جتنے خدا ہے سب فرضی خدا ہے. بڑے کہلائے یا بڑے کہلائے وہ سب فرضی خدا ہے اللہ کے سوا. باقی سب عبادت کے لائق نہیں ہے. کیونکہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اس لیے کوئی نہیں ہے. عبادت نام ہے غایت تذلل کا. غایت تذلل کا مطلب ہے کہ اپنے کو انتہائی عاجز و ذلیل بنا کر جس کے سامنے پیش کر دینا، جس کی عظمت کے سامنے کو انتہائی عاجز و ذلیل بنا کر غایت درجے کی ذلت جس کے سامنے اپنے کو لگا دینا. انسان کی جسم میں سب سے اشرف چہرہ ہے اور چہرے میں سب سے اشرف پیشانی ہے. پیشانی کو جس کے سامنے ٹیک دیا جائے وہ غایت درجے کی ذلت کو اس کے سامنے اپنے کو غایت درجے ذلیل کر دینا. اور غایت درجے ذلیل کرنا اسی کا حق ہے جو غایت درجے کا عزت والا ہو. غایت عزت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس کو غایت درجے کا کمال حاصل ہو. اور غایت درجے کا کمال اسے حاصل ہوگا جس کو غایت درجے کا جو ہے کمال اسے حاصل ہوگا جس کے اندر نقص نہ ہو. اور جو خود محتاج ہو، جس کا وجود اپنا ہو، دوسرے کا عطا کیا ہوا ہو، یہ خود ایک نقص کی بات ہے. جو خود نہ بنا ہو، کسی نے کا بنایا ہوا، وہ نقص کی بات ہے. جو ہمیشہ سے نہ ہو، ہمیشہ نہ رہے، وہ نقص کی بات ہے. اور جو اپنے کو خود نہ سنبھالا ہو، دوسرے کے سنبھالنے پر ہو، جس کی خود حفاظت کی جاتی ہو، دوسروں کی حفاظت کا محتاج ہو، یہ نقص کی بات ہے. تو لہذا جو نقص سے پاک ہو وہ غایت درجے کا کامل ہوگا. جو غایت درجے کا کامل ہوگا وہ غایت عزت والا ہوگا. جو غایت عزت والا ہوگا وہ عبادت کا مستحق ہوگا. لہذا جو غایت عزت کا مالک نہیں ہے وہ عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے. اور یہ صفت اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے. اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کے اندر وہ عزت کی لائق اس لیے نہیں کہ غایت درجے کا غایت درجے کا کمال ان کے اندر اس لیے نہیں کہ ان کے یہ نقص موجود ہے کہ وہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ اللہ کے محتاج ہیں، وہ اصلاً ابداً نہیں ہے، وہ عارضی طور پر جو ہے بعد میں پیدا کیے گئے، وہ فنا کر دیے گئے یا فنا کیے جائیں گے. تو اس ایک آیت نے ہی ان لوگوں کی بنیاد منہدم کر دی جو اللہ کے علاوہ کو معبود مانتے ہیں. اس ایک آیت کے اندر گویا پوری توحید کا نچوڑ پیش کر دیا گیا ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا بھی ذکر آیا ہے، عیسائیوں کے جو دلائل تھے ان کی تردید بھی کی گئی ہے، غزوہ بدر غزوہ احد کا بھی ذکر آیا ہے. اور دراصل سورہ بقرہ کی جو آخری آیت تھی فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قومیں جو تھیں وہ مشرکین تھیں یا یہود تھیں یا نصارہ تھیں. یہود کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، نصارہ کا ذکر اس میں آ رہا ہے، اور مشرکین کا بھی ذکر آ گیا. یہ سب کافرین کی جو ہے شاخیں. اور منافق جو ہوتے ہیں یہ یہودی ہوتے تھے منافق بن گئے، یا عیسائی ہوتے تھے منافق بن گئے، یا مشرک ہوتے تھے منافق بن گئے. تو منافق انہی تینوں میں سے ہوتے تھے. تو ہم نے گویا جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے فانصرنا علی القوم الکافرین، تو دلائل و حجت کے اعتبار سے کافر قوم سے مقابلے کے لیے اللہ نے جو مدد اور دلیل کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے جو چیزیں فرمائی، سورہ آل عمران گویا اس دعا کی قبولیت ہے. اس دعا کو فانصرنا علی القوم الکافرین کو کہ کافر قوموں پر غلبہ عطا فرما. کبھی غلبہ تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی غلبہ جو ہے حجت کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی غلبہ زبانی بحثوں کے ذریعے ہوتا ہے، مناظرے میں فتح و شکست ہوتی ہے. تو یہاں پر اس آیت مباحثہ اور جو انہوں نے حجت کی تھی اس پر اللہ رب العزت نے اسلام کو، دین حق کو غلبہ عطا فرمایا. اور اس طرح گویا فانصرنا علی القوم الکافرین جو آخری آیت تھی، اس آخری آیت میں اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ جوڑ بھی ہے. اس طریقے سے دونوں صورتوں کے درمیان ربط بھی پیدا ہوتا ہے. پہلی آیت کی تفسیر کا خلاصہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ وہی حی ہے، وہی قیوم ہے.
فرمایا الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ نبی اور اللہ کے درمیان راز ہے، بندوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، جو کہ تنہا معبود ہے۔ الحی القیوم، وہ اللہ حی ہے ازلاً و ابداً، جو سدا زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم، جو سب کو بنانے والا اور سب کو تھامنے اور سنبھالنے والا ہے، یہ القیوم ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة، اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.